ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفاته اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم لعذاب لشدید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو سارے عالم کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، اس کے مثل و مانند کوئی نہیں۔ ہر شے اسی کے اذن سے وقوع پذیر ہوتی ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ہماری زندگیوں میں یہ لمحے بڑے اہمیت کے حامل ہے جو ہم گزارے ہیں، اور اب جو زندگی رب نے بخشی ہے یہ بھی بڑے قیمتی ہیں۔ یوں تو ہر ساعت ہر گھڑی ہمارے لیے قدردانی کرنے کے لیے دعوت دیتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ امتحانی ہے، اس سے کوئی مفر کسی کو حاصل نہیں ہے، ہر کوئی اس امتحان میں گرفتار ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور نظام زندگانی کے خلاف جانا کسی بندے میں ایسی ہمت و جرأت نہیں ہے، چونکہ رب نے عطا نہیں کی۔ رب نے ہر ایک کو پابند بنا دیا ہے، اور اسی پابندی کے ساتھ ہم کو زندگی بسر کرنی ہے۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو گے، لأزیدنکم، میں اور تم کو پر نوازشیں کروں گا اور عطاؤں کی بارش کروں گا اور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم لعذاب لشدید۔ اگر شکرانے نعمت نہیں، کفرانے نعمت کرو گے، نعمتوں کا انکار کرو گے، نعمتوں کی سراہنا نہیں کرو گے، نعمتوں کو تذکرہ نہیں کرو گے، نعمتوں کو یاد نہیں کرو گے، نعمت کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا نہیں لاؤ گے، تو عذاب الشدید، تمہیں لیے سخت عذاب مقرر۔ اب شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے، شکر کس طرح بجا لایا جائے؟
تو بتایا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ایک ذکر بھی ہے جو شکر کا انداز ہے، ایک طریقہ شکر کا کیا ہے بولیے؟ ذکر کرنا، یاد کرنا، کثرت سے نعمت کا تذکرہ کرنا، نعمت کا کثرت سے کیا کرنا؟ تذکرہ کرنا۔ یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے، جیسا اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل سے اللہ کا خطاب ہے اذکروا نعمتی التی، یاد کرو وہ نعمت جو تم کو اللہ نے دی ہے، اور فرعون سے جس دن تم کو آزادی عطا کی اس دن کی اہمیت بتائے، دن کی اہمیت، یعنی اس دن کو بھی یاد کرنا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ شکر ہے، شکر کا طریقہ ہے۔ پھر مومنین سے اللہ کا خطاب ہے کہ اے امت محمدیہ یاد کرو وہ دن جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں تم کو اللہ نے ایک نعمت کے ذریعے بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سید عالم نہ ہوتے تو آپس میں یہ الفت اخوانیت، یہ محبت بھائی چارگی کبھی اجاگر ہونے کا امکان ہی باقی نہ تھا، مگر رب جلیل نے، رب قدیر نے اپنے محبوب کو عطا کر کے ہم پہ کرم کر دیا، ایک نعمت ہے۔ تو ایک طریقہ کیا ہے بولیے؟ نعمت کا تذکرہ کرنا، نعمت کو یاد کرنا، نعمتیں گننا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اکیلے میں۔ اب ذکر جب کریں گے تنہائی میں ہوگا، ہے نا، بیٹھے بیٹھے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے ربیع الاول دیا، ربیع الاول منانے کا موقع دیا، ربیع الاول میں سرکار کی نعمت کو یاد کرنے کا موقع دیا، اور اجتماعی طور پر سارے مصلی جمعہ کے علاوہ ملتے نہیں تھے، مگر ربیع الاول کے موقع پہ سارے کے سارے ماشاءاللہ سے حاضر ہوئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو تبرکات ان کی برکت کے لیے، ان کی آمد کی خوشی کے لیے جو بنایا گیا، اللہ کے نام پہ جو کھلایا گیا، کھائے ماشاءاللہ سے، نوش کرے اور اظہار شکرانے نعمت کرے۔ یہ اجتماعی تھا، بڑی مسرت ہوئی ماشاءاللہ، بڑے اچھے انداز میں آپ کے انتظامیہ کے ساتھ جڑ کے آپ نے بڑے اچھے انداز میں عید میلاد النبی منائی۔ ہر مسجد میں ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہوتا کیا؟ جو خرافتوں میں جو امت جا رہی ہے وہ جانے سے باز آ جاتی ہے۔ اگر ہر مسجد کا انتظامیہ ایسی صحیح، ایسی کوشش، ایسی محنت اور ایسا انداز اختیار کر لے اور فکر دے اپنے متعلقین مصلیان اکرام کی، تو یقین مانے بہت بڑی تبدیلی جس کی چاہ علماء اعظام، علماء ربانیین، علماء حقانیین کر رہے ہیں، بار بار گزارش کر رہے ہیں امت کو، اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ حقیقت ہے یہ بھی ایک شکرانے کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں۔ من ينفع الناس، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ بہت خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہے نا۔ تو انتظامیہ نفع بخش بننا کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کے گھر کی خدمت یہ ایک بہت بڑی نعمت، پھر اس نعمت کی سراہنا اپنے کردار سے کرنا، اپنی کوشش سے کرنا، اور جتنی فراست و حکمت اللہ نے دی ہے اس کو پوری امن و امان کے لیے صرف کرنا، یہ بہت بڑا اپنے یہ خود ایک نعمت کا اظہار ہے۔ بہرکیف اللہ فرماتا ہے مطلق کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تو یہ اس کی پہلی ترتیب جو قرآن سے مل رہی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہمارے لیے نور ہدایت ہے نا، اور قرآن سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو قرآن سے جب ہم پوچھیں کہ بھئی شکر کا طریقہ کیا ہے، تو ایک طریقہ بتایا ذکر، نعمتوں کو بیان کرنا، نعمتوں کو تذکرہ کرنا، نعمتوں کو یاد کرنا۔ ذکر کا مطلب گہرا ہے، یاد بھی کرنا، بیان بھی کرنا، سب ذکر میں آتا۔ تو اکیلے میں بیٹھ کے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو ایک طریقہ شکر کا کیا ہو گیا؟ تذکرہ کرنا۔ تو دیکھیے تذکرہ ہوتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پوچھے
کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک ہے خلقت کا دور، جب اللہ نے وجود بخشا، پیدا کیا۔ دوسرا ولادت کا دور، تیسرا بعثت کا دور۔ تو ہمارے سے جو ربط ہے، جو ساری دنیا میں امت مسلمہ سے جو اصل ربط ہے، وہ بعثت کا ہے۔ بعثت کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ہوتے ہیں۔ بعثت کا دور، بس بعثت کیا ہے؟ اعلان نبوت کا دور۔ ولادت کا دور شکر کا دور ہے۔ جب بعثت سے ماننے والے جو جڑتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ رسول ہوا تو ہم کو ملا، تو شکر کرتے ہیں۔ تو شکر ہم پہ واجب ہوا نہیں ہوا؟ فضل اور رحمت پر اللہ کے کیا کرنا ہے؟ خوشی منانا ہے۔ اللہ کے فضل اور رحمت کیا کرنا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسے آقا سید عالم جو خاتم النبیین ہیں، ان کی بعثت کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمایا، اور ان کی امت میں ہم کو اللہ نے چن لیا، منتخب کیا، پیدا کیا۔ تو یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا اگر شکر نہ ہو تو بولیے زندگی کا کیا مقصد ہے؟ بہت عظیم نعمت ملی ہم کو۔ اور پھر رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے کلام کو اپنے نبی کے ذریعے ہم کو عطا کیا۔ یہ اور نعمتوں میں دیکھیے، ایک نعمت کو ہم مان لیے، اس نعمت کے ذریعے اتنی نعمتوں کی بارش اللہ نے ہم پہ کر دی، اس کا شمار لا تحصوا، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ ذکر کرنا، شمار کرنا نعمتوں کا، اللہ یہ نعمت دیا، اللہ یہ نعمت دیا، اللہ یہ نعمت دیا، اللہ یقیناً ہم اس کے اہل نہیں تھے، تیری نوازش مان لے رہی رب کو۔ ایک طریقہ یہ۔ پھر دوسرا فَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ایک دوسرا طریقہ ہے۔ قرآن رہنمائی کر رہا، شکر کا ایک طریقہ ذکر کے ذریعے، یاد کرنے کے ذریعے۔ اب دوسرا حدیث فحدیث، بیان کرنا، چرچے کرنا، نعمت کا چرچا کرنا، نعمت کو بیان کرنا، اتنا بیان کرنا کہ شرق غرب سب کو اس کا علم ہو جانا کہ ایسی نعمت اللہ نے دی ہے۔ تو میلاد میں یہی تو ہوتا، میلاد النبی جو ہم مناتے، اللہ کے نبی ایک نعمت ہے ہم پر، ہے نا؟ تو یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا ہم پہ۔ تو اس کے جو چرچے ہو رہے ہیں، کھلانے کے ذریعے، خوشیوں کے ذریعے، خمخمے لگا کے، امن و امان کی ساری راہیں اختیار کر کے، غریب لوگوں کی امداد کر کے، بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے کی جہد کر کے، بہت سارے فلاحی کام کر کے، سارے جو بھی کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ فَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، گن گن کے نعمتوں کا کیا کرنا؟ بیان کرنا، چرچا کرنا، تذکرہ کرنا۔ تو یہ جو تذکرہ کرنے کا جو طبیعت، جو مزاج ہمارے میں آ رہا ہے، یہ بھی عین قرآن کی اتباع کے مطابق، ربق برابر بھی کوئی خطا ہماری نہیں۔ اب جب نعمتوں کا اظہار کرنا ہے، یہ خطاب سب سے پہلے اللہ کا اپنے حبیب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ حبیب پاک کو بھی بہت کچھ عطا کیا، اور حبیب پاک کی وساطت سے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے اس امت پہ اتنا نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے بارش فرمائی ہے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ سابقان امم کو ایسی نعمتیں نصیب نہیں ہوئی، ایسی عطائیں اللہ کی نہیں ہوئی۔ اور فرمایا کہ جب اتنی نعمتیں مل گئی تب اس کا چرچا کرو، فحدث، بیان کرو۔ تو یہ جو چرچا کرنا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا بولیے حکم ہے۔ یہ چرچا کوئی تجدید، کوئی وجدانی کیفیت، یہ جو باتیں لوگ بولتے بدعت، یہ سب یہ احمقانہ باتیں ہیں، سب کم عقلی کی باتیں ہیں۔ قرآن پڑھتے نہیں،
سمجھتے نہیں، بغ بغ ڈگ ڈگ لوگ شروع کر دیتے۔ جتنی نعمتیں ہیں ساری زندگی کی نعمتوں میں سب سے افضل اور عظیم نعمت کیا ہے؟ سید عالم کا ہم کو نصیب ہونا، سرور کائنات کا ہم کو مل جانا، ان کی امت میں ہم ہونا، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں۔ ساری نعمتیں اس کے تحت، ان کے توسط، ان کے وسیلے، ان کے تصدق سے ہم کو ملی۔ چاہے آپ اللہ کی توحید کی بات کریں، چاہے آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات کریں، چاہے آپ پورے نظام زندگی کی بات کریں، ہر اعتبار سے ہر چیز اس کے بعد، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اب جب ہم اس طریقے سے شکر کریں گے، اس طریقے سے تحدیث نعمت کا تذکرہ کریں گے، چرچے کریں گے، تو یاد رکھیے یہ اللہ کی جب نعمتوں کا شمار آپ کرنے لگتے ہیں، نعمتوں کا چرچا جب کرنے لگتے ہیں، تو اس کا ایسا کرنے والا، ایسا انداز رکھنے والے بندے کا ذکر اللہ تنہائی میں کرتا۔ اگر تنہائی میں آپ کرتے ہیں، اگر آپ ایک اجتماع کی شکل میں کرتے ہیں، تو رب قدیر کا فرماتا ہے کہ اس سے بہتر اجتماع میں اللہ تعالیٰ تمہارا چرچا کرتا ہے، تمہارا تذکرہ کرتا ہے۔ تو جو کچھ بھی دیکھیے، ایک سراہنے کے طور پہ میں ضمناً میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار کے طور پر، کہ جو کچھ آپ کی مسجد کے انتظامیہ نے میلاد کے ضمن میں جب سے کرتے آ رہے ہیں، تب سے یہ شمار شروع ہو چکا ہے، اور اللہ جل مجدہ کا آپ پر فضل ہوتے جا رہا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دیکھیے مسجد کا پہلے کیا حال تھا ہوگا مجھے تو نہیں معلوم، میں تو اچھے حال میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا کیا محنتوں سے یہ مسجد اس شکل میں آئی ہے، تو یہ سب شکر کی وجہ سے انتظامیہ کا جو بھی ہے کردار، یہ شکر ہے، اور ان کے معاونین جو بھی کر رہے ہیں وہ بھی شکر ہے، اور شکر کی وجہ سے اللہ اس خطے میں ایک امن و امان کی نعمتوں سے سرفراز فرما رہا ہے۔ پیسفل کام جس کو بولتے، میں کل دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، چونکہ میں سابقہ جو مسجد میں خطابت چھوڑا ہوں یہی وجہ سے کہ میں فکر دیا بھائی آپ ربیع الاول اتنا، آپ یقین نہیں مانیں گے، آپ کی مسجد کے تحت جو خطہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے 4-5 گنا بلکہ میں سمجھتا 10 گنا بڑھ کے جگہ ہیں وہاں پہ۔ وقف کی مسجد ہے، مسجد کلثوم پورہ، آپ سنے ہوں گے، جامع مسجد کلثوم پورہ، بہت بڑی مسجد ہے، اللہ اتنی جگہ اندر رکھا ہے، مگر نوجوانوں کا مشغلہ عجیب سا ہے۔ شاید یہاں بھی ایسے نوجوان تھے ہوں گے، اب ان کو اللہ شعور بخش دیا آپ کی انتظامیہ کی صحیح کوششوں سے، آپ کی انتظامیہ میں جو فراست رکھنے والے، حکمت رکھنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے جس طریقے تلقین کی ہے، تو ہر مسجد میں ایسا ہونا چاہیے انتظامیہ۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں خدمت کا موقع دیے بلکہ میں کسی طریقے سے نہیں للہ کر رہا ہوں، میں یہ بات کا اظہار میں صرف اللہ کو حاضر ناظر کر کے اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی۔ اگر ہر مسجد کا انتظامیہ ایسا ہو جائے تو نوجوان بیرا روی کی راہ میں نہیں جاتے۔ اب یقین مانیے وہاں ایسے انتظامیہ کی سخت ضرورت ہے۔ وہاں کیسے مذبذب ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی کا قصہ ہے، ہر چیز سے اتفاق کر لیتے، جو طاقتور دکھا سکوت اختیار کر لیتے۔ یہ ایسا طریقہ اسلامی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ حق کو حق ماننا، باطل کو باطل ماننا۔ اب اللہ کے رسول تعلیم دیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر بھی ہونا یہ بہت بڑا ایک نعمت ہے، ہر کسی کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ بعض ایسے کالے کلوٹے دل کے ہوتے ہیں، ان کو ڈر کیا چیزیں معلوم بھی، اس کا احساس بھی نہیں ہے، بس ادراک بھی نہیں ہے، مگر اللہ کا ڈر ایک نعمت، اللہ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین، خطاب ایمان والوں سے ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، کھری کھری بات کرو، صاف صاف بات کرو، بات میں تردد نہیں ہونا، بات میں تردد نہیں ہونا، صاف صاف بات۔ دیکھیے جو قرآن ابھی آپ سنیں، ترتیب پورے قرآن کی آیتیں ہیں،
لئن شکرتم لازیدنکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون فاما بنعمت ربک فحدث. یہ شکر کے زاویے ہیں پورے. قرآن سکھا رہا نا، قرآن سکھا رہا، اس میں کوئی تردد ہے؟ قرآن سے قرآن کی تفسیر سب سے افضل تفسیر ہے. آیتوں سے آیتوں کی تفسیر جب ہوتی ہے تو سب سے بہتر تفسیر مفسرین نے اس کو قرار دیا. اب مفسر تفسیر بیان کرتے ہیں آپ کے امام صاحب، پوچھئے تو بہت بڑی بات ہے. یہ قرآن سے ہم کو رہنمائی مل رہی، رشد و ہدایت مل رہی، اور اتنا سب ملنے کے باوجود اس کے خلاف جانا یا اس سے تردد کرنا کھری بات کے خلاف ہوتا نہیں ہوتا. تو جو میں بات کر رہا ہوں یہ کھری بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اگر ہر مسجد کا انتظامیہ ایسا ہو جائے، یہ صاف بات ہے. نوجوانوں کا تحفظ کی وقت ہے. اب میں یہاں سے گیا، ہمارے محلے میں دیکھا شام میں ایک میں سمجھتا ہوں 13-14 سال کے بچے چھوڑ دیے ماں باپ، ایسے نعرے بازی، اتنا شور و غل جس کی انتہا. جبکہ آپ طے کر لیے، بڑے بڑے علماء طے کر دیے کہ بھائی ہم یہ فلاں دن کریں گے، تو اب ہم اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. مگر وہاں محلوں میں کوئی کسی کی سننے تیار نہیں. ایسا ماحول بن گیا. اور جہاں جنگل راج ہوتا، ہر کوئی میں شعر بول رہا، سمجھ جائیے وہاں امن و امان باقی نہیں رہتا. غیر لوگ آ کے سمجھاتے پھر اتنے پیسفل ایریے میں 2 گاڑی پہ آ کے 2 ٹکائے تو سو بھاگے. یہ کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلامی کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا تہذیب ہے. ایمان والے رہنے والے ان کے خطے میں ایسا ہونا اچھی بات ہے کیا؟ مگر کیا کریں گے، والدین کو پہلے فکر نہیں اپنی اولاد کی. سب سے پہلے تربیت کا بہت بڑا تعلق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین پہ جو حق ہے بچوں کا، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ تعلیم کا ہے. تعلیم کا یاد رکھیے. تربیت نہیں کرے، پیدا کر لیے، یہ وبال بن سکتے ہیں. اس لیے بولے نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ نعمت کو، اولاد بھی نعمت، دولت بھی نعمت، اگر نعمت کی طرح اس کو آپ نے قبول کیا اور سراہا، اس کے حقوق جیسے ادا کرنا ہے کیا، تو یہ آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں. اور اگر غفلت بڑھتی تو قرآن کھلا بول دیا تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ نعمت عظیم ہے. اولاد کی نعمت معمولی بات نہیں ہے. دولت کی نعمت کوئی معمولی ضرورت اپنی ہر لمحہ ضرورت ہے. بھائی کھانسے تو دولت کی ضرورت ہے، ہنسے تو دولت کی ضرورت ہے نہیں ہے. بولیے آپ صحت مند رہنا ہے تو ہنسیں گے نا بھائی. تو صحت کے لیے ڈاکٹر دوا دولت کے بغیر دیتے کوئی بھی، پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نعمتیں ہیں، مگر یہ سب نعمتوں سے افضل نعمت جو ہم کو ملی ہے، اس نعمت کی سراہنا ان کی وفاداری میں ہے. تو ان کی وفاداری کیا ہے؟ جو انہوں کلام اللہ دیے، ان کی محبت میں کلام اللہ پڑھیے. اب دیکھیے آپ کیسی رہنمائی ملتی. قرآن کو صحابہ نے رسول اللہ کی الفت کے ذریعے، رسول اللہ کی محبت کی آنکھوں سے، اور اپنے دل میں حبیب پاک کی سچی محبت جاگزی کر کے دل کے جذبے اور دماغ کا استعمال سب رسول کی محبت میں انہوں نے کیا. وہ ایسے راسخ اور عقیدہ اور ایسے تفقہ فی الدین رکھنے والے بنے کہ ان کی برابری اب کوئی نہیں کر سکتا. اگر اپنے آپ کو بنانا ہے تو ہم کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا. یصلح لکم اعمالکم. پہلے کھری کھری بات بولو. کھری بات بولنے میں کیا ہوتا؟ ارے خطیب صاحب میں خود یہ خامی ہے، ایسی بات آ سکتی نا. تو بولے یصلح لکم اعمالکم. اگر کوئی بات آ گئی کہ خطیب صاحب تمہارے اندر کریکشن یہ ضرورت ہے تو اصلاح کر لو. کتنی پیاری تعلیم ہے دیکھیے آپ، ہے نا. یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کی کیا کرو؟ اصلاح کر لو. ویغفر لکم ذنوبکم. یہ جو اصلاح کی جب بات آئی تو وہ بات کبھی غفلت میں اللہ کی نافرمانی بھی ہو سکتی، شریعت محمدی کی خلاف ورزی بھی انجانے میں انسان سے ہو سکتی. یغفر لکم ذنوبکم، تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. اس کے بعد بولے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لیتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما. یہ کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو میلاد کے منانے میں
کچھ اصلاحات کے لیے ایک زمانے سے علماء بار بار بول رہے ہیں میلاد منانا یہ عین عبادت ہے، عبادت سے ماورا نہیں. کیونکہ اب دیکھیں نا قرآن کیا بولا، شکر میں فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تذکر نعمت کرنا کیا ہو گیا بولیے، یہ عبادت ہو گیا. چرچے کرنا، اس کے لیے جشن منانا، جو کچھ بھی ذریعہ، مگر یہ سب شریعت کے حدود میں ہونا چاہیے. اطاعت صحابہ، اطاعت رسول کے اندر ہونا چاہیے. رمق برابر بھی اس کی مخالفت کرنے کی کوئی جرت امت محمدیہ میں نہیں آنا چاہیے. آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کچھ چیزوں کا تقاضا سامنے آ رہا تو سب سے پہلے خلق کی خدمت کو ترجیح دینا. اس سے بڑا کیا ہے بولیے میلاد بنانے کا طریقہ؟ آپ کی وجہ سے اگر کسی مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ تکلیف سامنے ظاہر ہو رہی ہے، اس کو انجان مار کے خوشی ماری بولے تو نہیں ہوتا. یہ طریقہ اسلام نے نہیں سکھایا. اسلام نے سب سے واضح طریقے سے، شفاف طریقے سے ہر فکر کو جو آنے والی زندگی میں ہمارے درپیش ہے بیان کر دیا. بتائیے بھلا کون سی ایسی چیز ہے جس کا مثل، تمثیل یا اشارہ یا رہنمائی ہم کو نہیں ملتی قرآن و حدیث سے؟ ہر چیز ملتی. اب جیسا کہ اب لوگوں کا موٹا سوال ہے بھائی رسول اللہ منائے کیا؟ تو آپ حدیث سن چکے ہیں کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے دوشنبے کے دن کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. تو طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سارے امتی کثرت سے پیر کو روزہ رکھیں، جس کی جتنی استطاعت وہ اظہار کرے، جس کی جتنی طاقت وہ اس قوت سے اللہ کے شکر کو بجا لائے. اور جو سچے دل سے مخلص ہو کے جب اس طریقے سے ترتیب دیتا اپنی زندگی کو تو اس کی زندگی کے لیے ضمانت ہے اللہ کی طرف سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر بجا لانے پر تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور کیسا اضافہ ہوگا، کتنا ہوگا، آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بس اتنا ہے کہ شکر کرنے میں بھی ڈسپلین کی ضرورت ہے، اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے. اور یہ ہمیں اسوہ رسول سے، اسوہ صحابہ سے، اسوہ تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے نصیب ہوتا ہے. یہ میلاد کا شعور ایسا نہیں ہے کہ اچانک آ گیا، ابتدائے زمانے سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب سے کائنات کو وجود دینا شروع کیا تو اللہ کے حبیب کا استقبال میں کیا پہلے تھے. سارے انبیاء کو جو بھیجا سب سے وعدہ لیا. قرآن رہنمائی کر رہا ہے، وعدہ لیا کہ تمہارے بعد میں نبی کو بھیجوں گا، تم اس کی مدد کرنا. اچھے الفاظ دیکھیں قرآن کے کیسے الفاظ ہیں، تم مدد کرنا اس کی اور اس پر یقین بھی رکھنا. کیا تم یہ عہد پہ تم پابند رہو گے؟ اللہ ذالکم یسری، حکم صاف پوچھا اللہ تعالیٰ. جب سب نے بلا کا لفظ استعمال کیا تو اللہ بولا میں اس پہ شاہد ہوں اور تم بھی گواہ. یہ کوئی نظام ہے؟ سوچیے اللہ کیسا بنایا. کوئی معمولی بات ہے؟ آنے سے پہلے ترتیب الگ، آنے کے بعد پوری دنیا کی ترتیب بدل دیا. آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ اگر کوئی خطا کر دیتا تو اس کی گرفت ایسی فرماتا ایک دوسرے کو قتل کرنا ہوتا، تب مغفرت کا پیمانہ ملتا، معافی ملتی. جب تک گناہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے معافی نہیں ملتی. قرآن دیکھیے. مگر سید عالم کی آمد کے بعد گناہ بھی پوشیدہ، معافی بھی پوشیدہ، راز بنا دیا. گناہ کرنے والا نادم ہو گیا اپنے گناہ پہ تو بولے معافی. اور کیسی معافی؟ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گویا گناہ تیرے سے ہوا ہی نہیں. اللہ اکبر. اب سوچئے کتنا پیارا نعمتیں ہم کو ملی ہے. یہ نعمتیں شمار ایک اشارہ کیا ہوں میں نعمت کا جو تصدق رسول سے ہم کو نصیب. سب سے بڑی نعمت ولادت کی، اس کے بعد بعثت کی، اور بعثت کے ذریعے ایسی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا
اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رہا ہے. اب حاصل کرنے کا ذریعہ حد و ادب میں رہنا، اکرام میں رہنا. اور یہ بھی قرآن سے کرا توعزروا توقروا. ہاں یہ ہم بناوٹی نہیں ہے کسی امتی کا، اللہ کا حکم ہے ان کی توقیر کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی تعظیم کرو. تو یہ تعظیم کرنا، اکرام کرنا، ادب کرنا، محبت کرنا، یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو عزیز اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، جو قرآن کے زاویے سے، قرآن کی فکر سے جو کچھ ہم کو نعمتوں کے اظہار و شکر کی ترتیب نصیب ہوئی ہے، مولا اس پہ گامزن ہونے، چلنے پھرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل پیرا ہونے کی ساحت عطا فرما. مولا ہمارے اندر تیری رضا کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے، تیرے حبیب کا سچا پیروکار بنا دے، تیرے حبیب کا سچا وفادار بنا دے. عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.